بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے شان نزول۔ یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری ہی رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب کے روپ میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ہی ملتی رہتی ہیں۔ شہداء پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ ان کو غسل دیا جائے، نہ کفن اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی حالت میں ان پر نماز پڑھی جائے، اسی حالت میں انہیں دفن کیا جائے۔ آخرت میں شہداء کا بڑا رتبہ ہے۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر مرنا یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا طالب علم، سفر حج، قرض راہ خدا میں مرنے والا، اور نفاس میں مرنے والی عورت، اور پیٹ کے مرض اور طاعون اور پسلی کے درد اور پھیپھڑوں کی بیماری اور پرانے بخار میں اور جمعے کے روز مرنے والے وغیرہ شامل ہیں۔ آزمائش سے فرمانبرداری اور نافرمان کا حال ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارے گناہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔